جمعہ کے دن صرف جسم نہیں دل اور آنکھ کی صفائی ضروری ہے، کیونکہ گندے دل میں نور نہیں اترتا اور ناپاک نگاہ میں حیا نہیں رہتی۔ دل کو حسد، کینہ اور نفرت سے صاف کرو اور آنکھوں کو حرام نظروں سے بچاؤ، تبھی جمعہ تمہارے لیے نور اور برکت بن جائے گا۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ تمہارے نصیب کھول دیتا ہے، تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ نصیب بدلنے کا دن بھی ہے؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں رزق دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جبکہ کچھ گھروں میں رزق آتے آتے لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعہ کے دن اللہ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں برکت کی خوشبو پھیل جاتی ہے، بعض گھروں میں غم کی ہوا چلتی رہتی ہے؟ ذرا سوچئے، جب جمعہ کا دن سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں بکھرتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ان لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ یہ وہ دو صفائیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر صاف ہونے لگتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتی ہے اور دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہفتے بھر محنت کرنے کے باوجود گھر میں برکت نہیں ٹھہرتی؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ کیوں بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کے وہ دو عمل جو جمعہ کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ذرا دل سے سوچئے، اگر صرف دو چھوٹی سی چیزوں کی صفائی سے آپ کی زندگی میں برکتوں کی برسات شروع ہو جائے تو کیا آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ دو عمل وہ ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، رزق اور نصیب بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اور نحوست کے پردے ہٹنے لگتی ہیں۔ محترم ناظرین، دفتر میں کام کرنے والے ایک شخص کی زندگی بظاہر پرسکون تھی۔ نئی شادی کے بعد خوشیوں کی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے جیسے خوشیوں نے رخ موڑ لیا ہو۔ گھر میں بے سکونی بڑھنے لگی، معمولی باتوں پر تلخیاں پیدا ہونے لگی۔ وہ شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا، بابا جی، میری زندگی بدل گئی ہے۔ شادی سے پہلے خوشحالی تھی، سکون تھا، اب نہ دل کو قرار ہے، نہ رزق میں برکت، بیوی بیمار رہتی ہے، میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں۔ بزرگ گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر نرمی سے بولے، بیٹا، جمعہ آنے والا ہے۔ وہ بولا، جی، جمعہ تو کل ہی ہے۔ بزرگ نے کہا، پھر میری ایک بات یاد رکھنا، جب سورج طلوع ہو، جب اذان جمعہ کی صدا فضا میں گونجے، اس دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران ہو گیا، بولا، بابا جی، میں تو جمعہ کے دن نہاتا ہوں، صاف کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور کیا صفائی باقی رہ گئی؟ بزرگ مسکرائے، آنکھوں میں نرمی تھی مگر چہرے پر جلال کا عکس۔ بولے، بیٹا، جن صفائیوں کو تو ذکر کر رہا ہے وہ بدن کو پاک کرتی ہے، مگر جن دو صفائیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیری تقدیر کو پاک کر دے گی، وہ تیرے رزق کے دروازے کھول دے گی، وہ تیرے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے گی۔ جمعہ کا دن صرف جسم کو نہیں، روح کو دھونے کے لیے آتا ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بس اتنا کہا، جب وہ جمعہ آئے تو ان دو چیزوں کو دھونا مت بھولنا۔ اگر تو نے وہ صفائی کر لی تو دیکھنا تیرے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا۔
تیرے رزق میں برکت برسنے لگے گی، تیرے دن بدل جائیں گے، تیری رات سکون بن جائے گی۔ بزرگ نے کہا وہ دو چیزیں یہ ہیں۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز دل کی صفائی کرنا۔ کبھی رک کر سوچا ہے ہم اپنے گھروں کے آئینے روز صاف کرتے ہیں، مگر اپنے دل کے آئینے کو کب صاف کیا؟ ہر جمعہ ہم جسم کو پاک کرتے ہیں، لباس کو خوشبو دیتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ کا نام بستا ہے وہ گرد سے ڈھکا رہتا ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹھہرتا ہے، جہاں محبت پھولتی ہے، جہاں دعا کی جڑ لگتی ہے، لیکن افسوس ہم نے اسی دل کو حسد، نفرت، ضد اور تکبر کی دھول سے بھر دیا ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں نہیں سنتا رہا۔ شاید اس لیے کہ تمہارا دل اب دعا نہیں شکایت کا گودام بن چکا ہے۔ جمعہ کا دن صرف غسل اور خوشبو کا دن نہیں، یہ روح کے غسل کا دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر رحمت اترتی ہے، آسمان کے دروازے کھولتے ہیں اور فرشتے ان دلوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مٹی میں چھپے ہوئے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ چھپائے بیٹھے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، پھر خود کو نیک کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے جائے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی ہم سے آگے نکل جائے تو ہم جل جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں سمجھتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ زندگی بدلنے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس لمحے شروع ہو جاتی ہے جب تم کسی سے بدلہ لینے کی بجائے اللہ پر چھوڑ دیتے ہو، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے رنجش تھی مگر تم نے کہا اے رب میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان لرز اٹھتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اور تقدیر کے صفحات پر تمہارا نام برکت کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ جمعے کے دن دل کو دھو لو، اس دل سے وہ میل اتار دو جو برسوں سے جم گیا ہے۔ اگر کسی نے تکلیف دی ہے، تمہارے اعتماد کو توڑ دیا تو یاد رکھو بدلہ لینے والا تم نہیں اللہ ہے، اور جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل تم خود کو آزاد کرتے ہو۔ تمہارے دل سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روک کے رکھتا ہے۔ یہ دل کا جنگ ہے اور جمعہ اس جنگوں کو پگھلانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل بھاری سا رہتا ہے، کسی بات کا بوجھ اٹھا کر چلنے جیسا؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، نفرتوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو ہلکا کرو۔ وہ دل جو لوگوں سے صاف ہو جائے وہی دل اللہ کے نور کے قابل بنتا ہے۔ کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی دعا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی صفائی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے قریب ہے مگر تمہارے دل کے میل نے اس قرب کو روک رکھا ہے، تو کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ بچے بلکہ دعا بچی رہے۔ وہ دل جو جمعہ کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اٹھتا ہے وہی دل اگلے جمعے تک اللہ کی رحمتوں میں لپٹا رہتا ہے۔ جمعے کے دن دل کی صفائی کرو جیسے اپنے کمرے کو کرتے ہو۔ پرانی باتوں کی دھول جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دھبے مٹا دو۔ اس دل کو اتنا شفاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ خود اللہ کی رحمت سے گھر جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، تمہارا رزق بڑھے، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعے کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو کائنات کے سارے دروازے کھولنے لگتے ہیں۔
یاد رکھو، رب ظاہری پاکیزگی سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر گندگی چھپی ہو۔ جمعہ کا اصل پیغام یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان بچتا ہے، جہاں رب کی محبت رہتی ہے۔ اسے حسد، کینہ اور غرور کی راہ سے بڑھ کر تم کیسے نور کی امید کر سکتے ہو؟ آج فیصلہ کر لو، اس جمعہ دل کو دھونا ہے۔ اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو رب اور بندے کے درمیان دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کر لو گے، تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہو گئی ہے، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگے گی اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، کیونکہ جس دل نے جمعے کے دن اپنی صفائی کر لی وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرے۔ دوسری چیز آنکھ کی صفائی کرنا۔ آنکھیں وہ ننھے سے دریچے جن سے روح دیکھتی ہے، ایمان جانتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ دو چراغ ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں یا جہنم کے اندھیروں میں گرا دیتے ہیں۔ جمعے کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو، آنکھوں کی صفائی اس پاکیزگی کا سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں، آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آنکھ رک کر کسی غلط منظر پر رک جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نظر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہی ایک نظروں کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو گندا کر دیتی ہے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکت اترتی ہے، فرشتے انسان کے اعمال لکھنے میں تیزی کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا گویا اپنے ایمان کو چمکانا ہے۔ اگر تم نے کسی پر بری نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تم توبہ کے پانی سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی صفائی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ تلاش کرتی تھی، اب خیر تلاش کرے۔ وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے فریب میں بہکتی تھی، اب قرآن کے حروف پر ٹھہر جائے، مسجد کے مینار پر رک جائے، آسمان کی طرف اٹھ کر رب کو تلاش کرے۔ تم جانتے ہو، ایک ناپاک نظر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی آنکھ اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ جمعے کے دن آنکھوں کی صفائی کرو۔ یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اپنے رب سے وعدہ ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھے گی جہاں تو ناراض ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ عبادات میں نماز کا مقام سب سے بلند ہے اور انہی نمازوں میں نماز جمعہ کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے اجتماعی عبادت ہے، روحانی تربیت اور امت کے اتحاد کا دن ہے۔ اس دن کی نماز نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کی اجتماعی شان و شوکت کی علامت بھی ہے۔ قرآن مجید میں نماز جمعہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جمعے کے وقت دنیاوی کام، تجارت اور مشغلے ترک کر کے نماز کی طرف جانا واجب ہے۔ اس میں امت کی اجتماعی شعور اور عبادت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جمعہ کا دن دینوں کا سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن پوری انسانیت کے آغاز اور انجام سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ دن روحانی لحاظ سے سب سے بابرکت ہے۔ نماز جمعہ کے فضائل۔ ایک، گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کرے، جلدی جمعہ کے لیے جائے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے خطبہ سنے تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کفارہ۔
5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیانی دن ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ جمعہ کی نماز میں جلدی آنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے لیے پہلی ساعت میں جائے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا، جو دوسری ساعت میں جائے جیسے گائے قربان کی۔ اور جب امام خطبہ دینے لگتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جمعے کے لیے جلدی جانا بہت بڑا اجر رکھتا ہے اور تاخیر نقصان کا باعث ہے۔ جمعے کے دن کی مستحب عبادات۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جمعے کے دن غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ نمبر 2، خوشبو لگانا اور صاف لباس پہننا۔ نمبر 3، سورۃ القحف کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4، درود شریف کی کثرت کرنا۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر بندہ نماز میں ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ نماز جمعہ کی اجتماعی اور اخلاقی فوائد۔ نماز جمعہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اخوت، مساوات اور دینی شعور پیدا کرتی ہے۔ اس کے ذریعے امت کے افراد ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، خطبے کے ذریعے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور باہمی ربط مضبوط ہوتا ہے۔ نماز جمعہ اسلام کا ایک عظیم شعائر ہے۔ یہ دین رحمت و برکت و دعا کی قبولیت اور مغفرت کا دین ہے۔ جو مسلمان اس نماز کو ترک کرتا ہے وہ عظیم خیر و برکت سے محروم رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 جمعے سستی سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کے دن عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔